3 دن سے ہمارے سنیوں کا دل بہت دکھا ہوا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ایک لعین مردود نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کی، اور توہین کر کے بڑا فخر محسوس کر رہا تھا۔ اولاً تو میں انتظامیہ سے یہ بات کہوں گا کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ ہم بھی بڑے پرامن طریقے سے اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ جو انداز اپنایا جا رہا ہے وہ انداز غلط ہے۔ یہ جو صدیق اکبر صحابہ کرام کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، یہ توہین کا غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان مردودوں کو فوراً گرفتار کریں، کیونکہ الحمدللہ پاکستان بنانے والے ہم ہیں، اور ہم پاکستان کے امن کو چاہتے ہیں۔ پاک فوج نے جس طرح پاکستان میں امن کو قائم کیا ہے، ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم پاک فوج کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ پاک فوج نے جس طرح اپنے جوانوں کی قربانیاں دے کر پاکستان میں فرقہ وارانہ تضادات کو ختم کیا ہے، اس کو نہ بڑھایا جائے، آگ نہ لگائی جائے، فوراً ایسے مردودوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور جس طرح کا قانون پاس کیا گیا پنجاب اسمبلی کے اندر، ہم یہ کہتے ہیں ہم اس قانون کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور حمایت کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قانون پر عمل کیا جائے، اور سب سے پہلے اس ملعون آصف علوی کو فوراً قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہ تھا ہمارا مطالبہ۔ اب میں دوں گا اسے جواب۔ ایک حسینی غلام سے سنیں ان کے لیے جواب۔ اس نے کیا کہا، اعتراض کیا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب صدیق اکبر کے پاس گئی تو وہ فاسق بنانے نہیں، کافر بنانے گئی۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ میں یہاں کہتا ہوں یہ صرف صدیق اکبر کی شان میں توہین نہیں، یہ سیدہ پاک کی شان میں بھی توہین ہے، سمجھے؟ یہ سیدہ پاک کی شان میں بھی توہین ہے۔ وہ کس طرح؟ میں کہتا ہوں اس طرح اس ملعون آصف علوی کو نہ دربار صدیق اکبر کا لحاظ ہے، نہ ہی سیدہ پاک کے دربار کا کوئی پتہ ہے، کیونکہ سیدہ پاک اس گھر کی رہنے والی ہے جو گھر والے کسی کو کافر بنا کر جہنمی نہیں بناتے، بلکہ یہ وہ گھر والے ہیں جو سب کو مومن بنا کر جنتی بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو سیدہ پاک کی شان میں توہین ہے۔ میں اہل تشیع سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو اس نے سیدہ پاک کے دربار کی توہین کی ہے، اب خود آپ غور کریں، وہ تمہارا بھی مجرم ہے وہ۔ دوسری بات، ہمارے یہاں تو کوئی باغ فدق پر قصہ کہانی نہیں ہے، وہ تو ہمارے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں۔ باغ فدق پر میں کہہ رہا ہوں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، جتنی بات کی جاتی ہے وہ سب کی سب جھوٹ ہے۔ لیکن میں اپنی روایتیں بیان نہیں کروں گا، جو اس نے روایت بیان کی ہے میں اسی سے صدیق اکبر کی شان کو بیان کرتا ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ سیدہ پاک دربار خلافت میں گئیں، تو دربار خلافت میں جا کر کس سے مطالبہ کیا؟ مولا علی سے، صدیق اکبر سے۔ تو یعنی سیدہ پاک نے دربار خلافت میں جا کر صدیق اکبر سے مطالبہ کر کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں جان لو، میں سیدہ بھی اپنے بابا جان کے بعد کسی کو بابا جان کا جانشین مانتی ہوں اور خلیفہ مانتی ہوں، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ سیدہ پاک نے جب مطالبہ کیا تو اس وقت 40 قرآن کی آیت پڑھی۔ یہ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی ہے، یہ ان کے نزدیک 40 آیتیں پڑھی۔ میں نے کہا ذرا آپ ایک آیت پڑھ کے دکھا دیں۔
آپ کے تو خود ذاکر کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تم ایک آیت پڑھ کر دکھا دو لیکن نہیں پڑھ سکتے، لیکن چلیں، لیکن آپ کی روایت مان لیتے ہیں کہ سیدہ پاک نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور 40 آیتیں پڑھی، تو وہ کون سی آیت تھی؟ وہ آیت یہی تھی نا کہ بیٹی کو باپ کی وراثت سے حصہ ملتا ہے، بیٹی کو باپ کی وراثت سے حصہ ملتا ہے، بیٹی کو باپ کی وراثت سے حصہ ملتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت مال و متاع نہیں ہوتی ہے اور ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، یہی کہا تھا نا؟ کہا نہیں، سیدہ پاک نے 40 آیتیں پڑھی۔ میں نے کہا پھر بھی صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ دیکھ تو کہتا ہے سیدہ پاک نے 40 آیتیں پڑھی، اور وہ آیتیں کون سی تھی؟ وہ آیتیں وہ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ باپ کی وراثت سے بیٹی کو حصہ ملتا ہے، لیکن صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اے سیدہ، وہ بیٹی میری ہوگی کہ جس سے میرے مال سے میری بیٹی کو وراثت ملے گی، وہ بیٹی علی کی ہوگی کہ علی کے مال سے اس کی بیٹی کو وراثت ملے گی۔ یہ غلاموں کی بیٹیوں کے لیے ہے۔ اے سیدہ، آپ غلام کی بیٹی نہیں ہے بلکہ آپ آقا کی بیٹی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا یہ جواب دیا ہے کہ اے سیدہ، یہ امتیوں کی بیٹیوں کے لیے ہے اور آپ امتی کی بیٹی نہیں ہے بلکہ جو سارے انبیاء کے سردار ہیں آپ ان کی شہزادی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کہنے پر سیدہ پاک تشریف لے گئیں، پھر یہ مطالبہ نہیں کیا، پھر اس بارے میں بات نہیں ہوئی، نہ سیدہ پاک نے کی، نہ سیدہ پاک کی شہزادیوں نے کی، نہ سیدہ پاک کے شہزادوں نے کی، اور نہ ہی مولا علی نے کی۔ مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں نا، مولا علی خلافت پر تو گئے ہیں نا، تو مولا علی نے باغ فدق کا معاملہ کیا کیا تھا؟ یہی معاملہ کیا تھا باغ فدق کا کہ مولا علی نے فرمایا، اور ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، مولا علی نے فرمایا تھا کہ جس طرح صدیق اکبر نے باغ فدق کے معاملے کو جاری رکھا ہے، میں بھی صدیق اکبر کے عمل ہی کو جاری رکھوں گا۔ اگر یہ کسی کا حق مارا ہوا ہوتا تو مولا علی اس کو جاری نہ رکھتے، مولا علی نے جاری رکھا ہے، اور مولا علی کا جاری رکھنا، سیدہ پاک کا خاموش رہنا، تمام شہزادوں شہزادیوں کا خاموش رہنا، گویا یہ بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر ظالم نہیں تھے، غاصب نہیں تھے، بلکہ صدیق اکبر کا جو فیصلہ تھا وہ سچا بھی تھا اور حق پر بھی تھا۔ اور میں ایک اور جملہ کہہ دوں، سیدہ پاک نے صدیق اکبر کے پاس جا کر مطالبہ کر کے ہمیں دلیل دی ہے کہ دلیل کیا دی ہے؟ دلیل یہ دی ہے، گویا سیدہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والوں، دیکھو ابو بکر کے فرمان پر میں بھی راضی ہوں، میرے شوہر علی بھی راضی ہیں، میرے سارے بیٹے ساری بیٹیاں راضی ہیں، تو یاد رکھنا ہم سے محبت کرنے میں سچا وہ ہوگا جو ہم سے بھی محبت کرتا ہوگا، صدیق اکبر کو بھی سچا مانتا ہوگا۔